بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں، گائے اور بکریوں کا جو بھی مالک ان کا حق ادا نہیں کرتا، اسے قیامت کے دن کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بٹھایا جائے گا۔ سموں والا جانور اسے اپنے سموں سے روندے گا اور سینگوں والا اسے اپنے سینگوں سے مارے گا۔ ان میں اس دن نہ کوئی گائے یا بکری بغیر سینگ کے ہوگی اور نہ ہی کوئی ٹوٹے ہوئے سینگوں والی ہوگی۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان میں سے نر کو جفتی کے لیے دینا، ان کا ڈول ادھار دینا، ان کو دودھ پینے کے لیے دینا، ان کو پانی کے گھاٹ پر دوڑنا اور لوگوں کو پلانا، اور اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دینا، اور جو بھی صاحب مال اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کا مالک جہاں جائے گا وہ اس کے پیچھے لگا رہے گا اور وہ اس سے بھاگے گا۔ اسے کہا جائے گا، یہ تیرا وہی مال ہے جس میں تو بخل کیا کرتا تھا۔ جب وہ دیکھے گا کہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں داخل کرے گا۔ وہ اس سے اس طرح چبائے گا۔ لیث نے ہمیں ابو زبیر سے خبر دی اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، بنو ازرع کے ایک آدمی نے ایک غلام کو اپنے بعد آزادی دی کہ میرے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوگا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی مال ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ تو اسے نعیم بن عبداللہ ادوی نے 800 درہم میں خرید لیا اور درہم لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اپنے آپ سے ابتدا کرو، خود پر صدقہ کرو، اگر کچھ بچ جائے تو تمہارے گھر والوں کے لیے ہے، اگر تمہارے گھر والوں سے کچھ بچ جائے تو تمہارے قرابت داروں کے لیے ہے، اور اگر تمہارے قرابت داروں سے کچھ بچ جائے تو اس طرف اور اس طرف خرچ کرو۔ راوی نے کہا، آپ اشارے سے کہہ رہے تھے کہ اپنے سامنے، اپنے دائیں اور اپنے بائیں خرچ کرو۔